الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے اے انسان اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ بڑا بغا بعد اپنے فریب میں تمہیں مبتلا کرے۔ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنی پارٹی کو بلاتا ہے تاکہ سب مل کر جہنم میں ساتھی رہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا انسانوں پر اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ وہ ان سے مستغنی ہونے کے باوجود انسانوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ حق ہے، وہ خود حق ہے، اس کا کلام حق ہے اور اس کا وعدہ بھی حق ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی زندگی کی اور یہاں جو رخ بدلتی ہوا ہے اس کا کیا اعتبار، جبکہ ہم جانتے ہیں ایک چیز کا بظاہر رخ اور ہوتا ہے اور جب منظر بدلتا ہے تو پھر ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ انسان اگر دیکھتا رہ جائے کہ فرعون کیسے اس نے جاہ و جلال سے حکومت کی تو کتنے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوئے، مبتلا رہے، لیکن جب منظر بدلا اور اس کا انجام سامنے آیا، اب دونوں تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھ کر کون ہے جو فرعون جیسی بادشاہت کی آرزو بھی کرے؟ قارون کے پاس کتنی دولت تھی، یہاں تک کہ جب وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جلوس کی شکل میں شہر میں نکلا، کتنے لوگ تھے جن کی زال ٹپک پڑی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے لیے بھی وہ اتنی دولت ہوتی، انہ لذو حظ عظیم، بڑا قسمت والا ہے یہ۔ لیکن جب منظر بدلا اور وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا شکار ہوا اور زمین میں دھنسا دیا گیا، دنیا میں کوئی ایسا ہے جو چاہے کہ میرے پاس ویسی دولت ہو؟ انسان کا علم بہت محدود ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ جو ہمیں منظر نظر آتے ہیں یہ ادھورے ہیں اور یہیں سے ہم فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ قرآن کی شکل میں
اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں ہمیں مکمل منظر دکھا دیا گیا ہے کہ یہ چیز جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس کا انجام کیا ہے اور دوسری چیز جو نظر آ رہی ہے اس کا انجام کیا ہے۔ تو فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں کسی فریب میں مبتلا نہ کر دے، کسی کو دنیا میں مال و منال سے یا جاہ و جلال سے عارضی طور پر متمتع ہوتا دے کر یہ نہ سمجھو، یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ یہ بڑا ستارے والا ہے، اس پر قسمت مہربان ہے، کیا قسمت پائی ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے۔ ایسی باتیں بالکل اسی طرح کی ہیں جیسے لوگوں نے قارون کو دیکھ کر کہا تھا انہ لذو حظ عظیم۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انسان کو دو چیزیں فریب میں مبتلا کرتی ہیں، ایک تو دنیاوی زندگی اور ایک کو بڑا دغابات، اور انسان بظاہر منظر کچھ دیکھتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا کہ قیامت تک آنے والے فتنوں میں دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور ہماری نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ہم نماز کے آخر میں جبکہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ فرمایا فی نصف اللیل الآخر، ایک تو وہ جو رات کے پچھلے پہر میں کی جاتی ہے، اور دوسری فی دبر الصلوات المکتوبات، اور جو فرض نماز کے آخر میں کی جاتی ہے۔ جب ہم تحیات پڑھتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب دعا مانگتے ہیں وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، اس نے تحیات پڑھی، پھر اس نے درود پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو اللہ تجب، اب دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو اس موقع پر ہمیں تعلیم دی گئی کہ دعا مانگنی ہے، چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ ان چیزیں یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت طاووس ان کا نام ہے، مولا کی طرف سے، تو ان کا یہ موقف تھا، عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث روایت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس دعا کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نماز پڑھی، اس نے پوچھا کہ یہ دعا مانگی؟ نے کہا نہیں، تو کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ تو لازمی حصہ بنایا گیا ہماری دعا نماز کا کہ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں۔ ایک ہے دجال اور ایک ہے دجال کا فتنہ۔ دجال تو جب آئے گا تب آئے گا، اس کا سامنا تو جن لوگوں کو ہوگا ان کو ہوگا، اللہ کی پناہ۔ لیکن جو فتنۃ المسیح الدجال ہے، وہ دجال کا جو فتنہ ہے، اس کا سامنا ہر شخص کو ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز میں اس سے پناہ مانگنا اس کا حصہ بنایا گیا، اس لیے کہ جس کو سامنا ہی نہ ہو اسے پناہ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جسے اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ تو یہ جو صدیاں گزر گئی ابھی تک دجال تو نہیں آیا، تو جب آئے گا تب آئے گا۔ ایک اس کی شخصیت ہے اور ایک اس کا فتنہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب ان دونوں احادیث کو ہم شامل اگر کر لیں، دونوں کو سامنے رکھیں، تو پتہ چلتا ہے
کہ دجال کا فتنہ مال ہے، اور وہ جب آئے گا تو یہی ہوگا کہ بہت سالوں کی 65 سالی کے بعد جب لوگ بارش کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بادل کو حکم دے گا کہ یہاں برسو، وہ وہیں بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا کہ یہاں کھیتی اگے، وہاں کھیتی اگائے گی، یہاں تک کہ ایک شخص کو قتل کرے گا، وہ تمیم کا آدمی ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس سے وہ کہے گا کہ میں تو اس سے کہے گا کہ تو مانتا ہے کہ میں رب ہوں، وہ کہے گا میں جانتا ہوں کہ تم دجال ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا، وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں تو پھر مانو گے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان وہ ٹہلے گا فخر کے ساتھ، اور پھر اس کے دونوں ٹکڑوں کو کہے گا کہ مل جاؤ، وہ پھر سے زندہ جاگتا انسان بنے گا، پھر اسے پوچھے گا کیا اب مانتے ہو، کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ پتہ چل گیا کہ تو بھولی۔ تو ایسی ایسی باتیں انسان کو کی آزمائش کے لیے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کسی کو دیکھ لیں، کوئی دھوپ میں کھڑا ہے ہم سمجھے یہ بڑا کرنے والا ہے، یہ آگ میں مرچیں ڈالتا رہتا ہے، جو بہت بڑا پہنچا ہوا ہے، تو انسان ایسی ایسی چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا نا وہ حدیث کا آخری حصہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی، فرمایا جس کو وہ جنت میں ڈالے وہ اس میں نہ جائے، وہ جنت نہیں ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور جس کو وہ آگ میں ڈالے وہ خوشی سے چھلانگ لگا دے، وہ آگ نہیں وہ جنت ہے۔ یعنی انسان یہاں تک دھوکہ کھاتا ہے، فریب یہاں تک ہوتا ہے، دجال کا جادو، شیطان کا جادو انسان کی آنکھوں پر یہاں تک چلتا ہے کہ اسے جنت وہ آگ نظر آتی ہے اور آگ وہ جنت نظر آتی ہے۔ بھلے تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اس مثال سے سمجھ لو کہ ہم اس طرح فریب میں آتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم آپ کے پیسے دگنے کرتے ہیں تو ہم پھر بھی اس کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہی ہو تو پھر اپنے پیسے تو دگنے نہیں کر لیتا۔ اور اسی طرح جب ہم اشتہارات پڑھتے ہیں بڑے بڑے کہ آپ کی رقم 10 سال میں آپ کو اتنی مل جائے گی، اور ہم اس پر فوراً یقین کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ اسے کئی کئی گنا دے، ہمیں اس پر یقین نہیں آتا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، محض بندوں کی عمارات دیکھ کر، ان کے بڑے بڑے اشتہارات دیکھ کر کہیں فریب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے بالوں میں جو سود پر رقم دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو اللہ کی راہ میں جب تم دو گے اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہو کر جو مال صرف کرو گے، اللہ تعالیٰ ان کو کئی کئی گنا عطا کرے گا۔ اور کیسی مثال بیان فرمائے قرآن، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو اللہ کی راہ میں مال صرف کرتے ہیں اسے یوں سمجھو جیسے ایک دانہ ہے جسے زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے 7 سکے نکلتے ہیں، اور ہر سکے میں 100 دانہ ہوتا ہے، یہ تو تمہیں نظر آ جاتا ہے، تو یہ دانہ مٹی میں ڈالنا کیا ہے، یہ تو بظاہر تو اسے فنا کرنا ہے، برباد کرنا ہے، مٹی میں ڈالنا ہے، کیا پتا اس کا انجام کیا ہو، اگے نہ اگے، لیکن اس کے باوجود انسان خوشی سے ہر سال
سینکڑوں ٹن ہزاروں ٹن دانے زمین میں ڈال دیتے ہیں صرف اسی امید پر کہ یہ اگائیں گے. ان کا تو پتہ نہیں اگیں گے یا نہیں اگیں گے، لیکن جو انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ تو 700 گنا کیا اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. تو ہم اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے، جبکہ شیطان کی دھمکیوں میں بہت جلد آ جاتا ہے. اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے، ایک مرتبہ انہوں نے غلہ منگوایا، لوگوں نے پیشگی سودے شروع کر دیے کہ ہم آپ کو اتنا دیتے ہیں، ہم کو اتنا دیتے ہیں. قلت کا زمانہ تھا، حضرت عثمان کہنے لگے، وہ ایک تاجر نے لے لیا. سب حیران تھے کہ ایسا بڑا تاجر کون سا آ گیا جس نے ہم سے بھی زیادہ دے دیے. تو فرمایا کہ ہم نے اللہ سے سودا کر دیا ہے، قلت کے زمانے میں سارا اناج اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو جب اللہ کے باتوں پر یقین ہو پھر انسان کی زندگی اور اس کا دھن کچھ اور ہوتا ہے، اور جب انسان صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اس کا وہ رویہ ہوتا ہے جس کا جو مناظر ہم آج کل دیکھتے ہیں. ہم کو فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. وہ تو اس لیے بلاتا ہے کہ اس کی پارٹی جہنم میں ذرا زیادہ ہو جائے، اور وہاں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا کہ وہ چلے آتا ہم جیسے کہتے نا ہمارے یارہ دوست والعیاذ باللہ، وہ وہاں دوست بن کر نہیں رہے گا. قرآن نے کوئی بات ہم تک چھپی ہوئی نہیں رہنے دی. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، فرمایا کہ جب سارا فیصلہ ہو گیا جنتی جنت میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ہم اپنے سے کرے، اور جہنمی جہنم میں شیطان کے جھنڈے تلے جمع ہیں. اب اس سے پوچھ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بلند جگہ پر کھڑا ہو کر خطبہ ارشاد فرمائے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. بھئی ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا اور اس کا وعدہ سچا تھا، اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا ووعدتکم فاخلفتکم. اتنا ڈھیٹ ہے وہ، بے حیا ہے کہ لوگوں کے سامنے کہے گا کہ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا. میں اعلانیہ کہتا ہوں میرا اس وعدے سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. وعدتکم فاخلفتکم. اور پھر کہے گا باقاعدہ علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی بس تھوڑا تھا، میں تو تمہیں پکڑ کے تھوڑا لایا ہوں، تمہیں جکڑ کے تھوڑا لایا ہوں، میں نے تو صرف اشتہار دیا تھا تم پڑھ کے چلے آئے. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو ہاں لگائی تھی تم نے سچ مان لیا. اب مجھے کچھ نہ کہو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، جو کچھ کہنا ہے خود کو کہو، مجھے کچھ نہیں کہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، ہماری تمہاری کٹھی، میں تم سے نہیں بولتا تم ہم سے نہیں بولو، اپنے اپنا عذاب بولتا. تو بھلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، وہ تو دنیا میں بھی دھوکہ دیتا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، اور آخرت میں اس کا جھوٹ سامنے آ جائے گا. اور قانون کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو سچا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الذین کفروا، یہ ہے کبھی نہ بدلنے والا قانون، جیسا جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. الذین کفروا لهم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے. انسان اگر ایمان لے آئے اور عمل صالح کو اپنا مستقل وتیرہ بنا بھی لے، وہ فرشتہ نہیں بنتا. گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں. یہ اس لیے ساتھ ہوتا ہے پہلے مغفرت کا وعدہ کیا کہ تم سے اس کے باوجود غلطیاں ہوں گی، خطائیں سرزد ہوں گی، یہ اپنے آپ کو
ایمان کے راستے پر آتے ہی یہ نہ سمجھ لینا کہ تم فرشتے بن گئے ہو، مقدس ہو گئے ہو۔ یہ بھی شیطان کا ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے یا کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے تو ایسے لوگ جن کو وہ اس طرح کے عمل کرتے نہیں دیکھتا، ان کو حقیر جاننے لگتا ہے یا پھر اپنے آپ کو بڑا جاننے لگتا ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو زکات دیتا ہوں، میں نے تو حج کیے ہوئے ہیں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو نہیں، کہاں بھی انسان پہنچ جائے نیکی کے جس مقام پر بھی پہنچ جائے، اللہ کی مغفرت پہلی ضرورت ہے۔ جانتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا کہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، اللہ تعالیٰ مجھے میرے سر سے پاؤں تک اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو تب بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ چھپا لے گا اور پھر اجر کبیر، بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت سے نوازے اور اس اجر کبیر کا مستحق بنائے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق۔